السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو میں راستے میں آنے والی ٹائر کی دکان پر رک گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس وقت ایک ہی لڑکا گاڑی کے ٹائر کو پنچر لگانے کے لیے موجود تھا اور مجھ سے پہلے وہاں پر ایک ہی بندہ موجود تھا جس کی کار کا پنچر لگایا جا رہا تھا۔ میں اس دوران گاڑی سے نکل کر وہاں موجود کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ پنکھے کی دکان کا بوڑھا مالک پہلے سے وہاں بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ حقہ دیکھتے ہی میری طبیعت بے چین ہو گئی اور میں نے بے تکلفی سے کہا، واہ انکل مزہ آ گیا۔ میں نے اس کے حقے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں بھی سوٹا لگا لوں؟ وہ ہنس کر بولا، بیٹا لگاؤ۔ اس نے حقہ مجھے تھما دیا اور میں نے پہلا ہی کش لگایا تھا کہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، بیٹا حقہ پینا مزدوروں کا کام ہے، یہ کوئی سگریٹ نہیں ہے۔ حقے کے لیے پھیپھڑوں میں جان ہونی چاہیے۔ واقعی پہلی والی خوراکیں اور ورزشیں کہاں ہیں بیٹا؟ اس بوڑھے کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ گھنی اور بھاری مونچھیں، سینہ چوڑا، بدن کثرتی تہمند پہنا ہوا تھا۔ وہ بار بار ایک لفظ بولتا، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو۔ لگتا تھا کہ یہ اس کا تکیہ کلام ہے۔ اس سے بے تکلفی شروع ہو گئی اور پرانا زمانہ یاد کرنے لگے۔ دیسی لوگوں کی دیسی باتیں، باتوں کی باتوں میں اس نے مجھے ایک حیران کن واقعہ سنایا۔ یقین نہ کرتا یہ واقعہ اسی کی زبان سنا۔ وہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں اس وقت 10 سال کا تھا۔ سمجھ لو کہ 70 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے باپ دادا سرگودا کے رہنے والے تھے۔ رب کی شان دیکھو، میرے دادا کی عمر اس وقت 100 سال کی تھی جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس علاقے کے زمینداروں نے اپنی زمین پر کنواں کھودنے کے لیے کچھ مزدور بلائے جو کھیتوں میں اس کا کنواں کھودتے تھے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا اور پانی نکلنے کے قریب تھا۔ اس کنویں کی ڈھانگ کنویں میں گر گئی اور ایک مزدور اس میں دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچایا، منظور مٹی تلے دب گیا ہے۔ مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب کافی کھدائی کرنے کے باوجود منظور نامی مزدور نہ ملا تو انہیں لگا کہ شاید انہیں مکالطہ لگ گیا ہے، وہ مزدور کہیں چلا نہ گیا ہو۔ اس لیے انہوں نے کنویں میں مٹی ڈال کر اسے دوبارہ بند کر دیا، کیونکہ اب اس جگہ پر کنواں کھودا نہیں جا سکتا تھا اور نہ اس کو خالی چھوڑا جا سکتا تھا کہ کوئی انجانے میں اس میں گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا۔ 30 سال بعد اس زمیندار کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد نے کافی زمینیں بیچ ڈالی۔ نئے لوگ آئے تو انہوں نے زمینیں آباد کرنے کے لیے فصلیں کاشت کرنا شروع کر دی، تو انہیں بھی ایک کنواں کھودنے کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے انہوں نے اسی جگہ پر کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے کنواں کھودا جا چکا تھا۔ مزدور جب کافی گہرائی تک کنواں کھود چکے تو اچانک انہیں دھوتی کا کپڑا ملا، تو وہ حیران ہو گئے کہ اس گہرائی میں یہ دھوتی کا کپڑا۔ دوسرے مزدور بھی پریشان تھے۔ زمین کے مالک کو بلایا گیا کہ کھدائی کے دوران کنویں سے دھوتی ملی ہے۔ انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کرے تاکہ دیکھا جائے کہ اگر یہ دھوتی کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اس کی ہیں یا نہیں۔ اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ پر پہلے کبھی کنواں کھود کر بند کیا جا چکا ہے۔ مزدوروں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ ہاتھوں اور بیلچوں سے کھدائی جاری رکھی تو اچانک کنویں کی ایک چھوٹی سی سوراخ نمودار ہوئی جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ ان کی چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ انسان زندہ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اس کی ناف تک پڑی ہوئی تھی اور سر کے بالوں سے چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی جن بھوت ہے، لیکن جب مزدوروں نے مالک کے ساتھ مل کر اس انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کے پورے بدن کا گوشت پلپلا ہو چکا تھا۔ اس نے جب اتنے انسانوں کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ اسے کنویں سے باہر نکالا گیا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ
کسی سمجھدار آدمی نے انہیں یہ مشورہ دیا، اس کو روئی میں لپیٹ لو، کیونکہ اس انسان سے ہوا اور موسم برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ نہ جانے یہ کب سے یہاں پڑا ہوا تھا۔ اس کو 10 دن تک دیکھ بھال میں رکھا گیا۔ اس کے بعد جب وہ انسان ہوش میں آ گیا تو اس نے انکشاف کیا کہ بہت عرصے پہلے یہاں کنواں کھودتے ہوئے وہ مٹی تلے دب گیا تھا۔ پرانے لوگوں سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو اس وقت حادثے کے وقت موجود تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ہاں ایسا واقعہ ہوا تھا اور ایک منظور حسین نامی مزدور لاپتہ ہو گیا تھا، لیکن آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ ہو؟ زندہ رہنے کے لیے تو ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا حقیقت پسندانہ تھا کہ آخر بنا خوراک کے، بنا ہوا اور پانی کے کوئی شخص کیسے زمین کے تہ میں زندہ رہ سکتا ہے۔ اس آدمی نے سنا تو کہا، میں ہی منظور حسین ہوں، بس یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی مجھ کو رزق پہنچاتا تھا، وہ ہزاروں منوں مٹی تلے بھی مجھے خوراک پہنچاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں 35 سال تک منوں مٹی تلے دبا رہا، لیکن ایک بات کا مجھے علم ہے کہ میں کبھی بھوکا نہیں سویا اور نہ ہی مجھے کوئی وقت گزرنے کا علم ہے۔ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ ایک گائے صبح روز آتی اور اپنے تھن میرے سامنے کر دیتی، میں اس کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پی لیتا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ تھی بہت ہی خوبصورت سی سبق آموز کہانی۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکے۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔